شعبان میں خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ تحریر مفتی محمد ارشد فاروقی۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اس کی تمہید ہے، رمضان کا استقبالیہ ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 8واں مہینہ شعبان کا ہے۔ شعبان کا لفظ عربی لفظ شعب سے بنا ہے، جس کا لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، نیکیاں اور اچھائیاں بنتی اور سنورتی ہیں، اور روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخ کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کی عظمت۔ شعبان کا شمار زمان میں ہوتا ہے اور زمان و مکان کی خصوصیات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نمایاں طور پر مذکور ہے۔ رمضان کا مہینہ اور شب قدر کی فضیلت بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ جن زمانوں کو فوقیت حاصل ہے ان میں ماہ شعبان بھی ہے۔ فلسفہ۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی، وہ طاقتور ہوتے، مختلف عابدوں کے واقعات ہیں کہ کوئی لمبے زمانے تک سجدے میں رب کے حضور قدموں میں پڑا رہا۔ جب اس طرح کے واقعات صحابہ نے سنے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ جب ان کی عمریں اتنی لمبی ہوتی، انہیں عبادت کے زیادہ مواقع ملے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہماری عبادتیں بہت کم پڑ جائیں گی، چونکہ ہماری عمریں کم ہیں۔ اس پس منظر میں بتایا گیا کہ گو امت محمدیہ کی عمر کم ہے، لیکن کم وقت اور کم زمانے کی خاص خصوصیت ہوگی جس میں عبادت کرنے کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا، جو پچھلی امتوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ جیسے شب قدر جو رمضان میں ہوتی ہے، ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تقریباً 84 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں امت محمدیہ کو ملتا ہے، جو ان میں سے اس قیمتی گھڑی میں عبادت کرے۔ اسی طرح اور بھی خاص اوقات کو اہمیت دی گئی ہے اور ان میں بے شمار ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انہی میں سے شعبان کا مہینہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کے مقدمے اور تمہید ہونے کا شرف حاصل ہے، اس لیے شعبان کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں یہ گونا اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ خاص اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کا حساب رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ رکھتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتے کہ تم ہی تھک جاؤ۔ مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اکثر دن روزے میں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ پتہ چلتا کہ پورے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ اس کی وضاحت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، روزے رکھیں۔ شعبان کے مہینے میں حسب استطاعت روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ ایام بیض یعنی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کا ہر مہینے روزہ رکھنے کا معمول ہے تو وہ شعبان میں بھی رکھیں ہیں تو ان کو مزید فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ نفلی روزے جتنے چاہیں رکھیں۔ البتہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی موجود ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے جو رمضان کے فرض روزوں میں خلل انداز ہو، تو فرض کا رکھنا نفل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو مہینے کے آخری 3 دن روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مستحب روزہ۔ مفتی شفیع صاحب نے بعض حوالوں سے لکھا ہے کہ فقہاء نے 15ویں شعبان کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ شک کا دن۔ 30 شعبان کا دن کبھی شک کا دن کہلاتا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ چاند ہوا تو رمضان کی پہلی تاریخ ہے، نہیں ہوا تو شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء نے تفصیلات بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس دن کسی اور واجب روزے کی ادائیگی کی نیت کرتا ہے، جیسے پچھلے رمضان کے قضاء یا نذر یا کفارے کے روزے، تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔